السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے ایک کویسچن جو پڑھا تھا رسالت پر صحیح ایمان کے حامل کون سے لوگ ہیں، تو شارٹ کویسچن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا پیج نمبر 14 پر کہ شارٹ کویسچن بھی ہم ساتھ ساتھ سالو کر رہے ہیں اور لانگ کویسچن بھی ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ دو نیکسٹ شارٹ کویسچن جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایک ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے رسولوں کی بے ادبی کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا کنسیپٹ سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ ادب رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول، یہ جو رسالت کا دوسرا تقاضا ہم نے پڑھا تھا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ ذرا سی ایسی بات جس کو ہم عام حالت میں ناپسند کرتے ہیں، ایسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا دوسرے انبیاء کی طرف منسوب کرنا بے ادبی کہلاتا ہے۔ پھر اس بے ادبی کی کچھ زبانی کلامی صورتیں ہیں کہ ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیں، مثلا اگر ہم تاریخ پڑھیں، احادیث پڑھیں، مثلا کدو کی جو سبزی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند ہی نہیں ہے، تو محدثین کہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا، اس کو حد لگائی جائے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز سرکار کو پسند تھی، لہٰذا اب تم نے نہیں کھانی یا کھانی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن تم اس چیز کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ بس یہ چیزیں ادب کے تحت آتی ہیں، یعنی جو چیز آپ سے منسوب ہو، آپ سے ریلیٹڈ ہو، اس چیز کی عزت و توقیر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو اس لیے دی تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ادب، تعظیم جو ہے یہ ایمان کا، محبت رسول کا سب سے پہلا عنصر ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، پھر کیا فائدہ؟ وہ محبت کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں اپنے امی ابو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب دوسرے ریلیٹیوز آئے ہوئے ہوں یا آپ کے دوسرے جو ہے وہ کوئی مہمان آئے بیٹھے ہوں اور آپ کی امی یا ابو کوئی کام کہے، آپ نے کہے چھوڑو جی یہ کو کام ہے کرنے والا، تو آپ اپنے امی ابو سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن ذرا سی بات یہ کیا بن گئی؟ بے ادبی بن گئی۔ یا آپ کی ماں یا آپ کا ابو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی کام، آپ ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں، لیکن آپ ان کی بات سن نہیں رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے یا ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھے کہ جو اللہ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سرسری انداز میں لیتا ہے یا ان کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ زبانی کلامی بے ادبی ہوگی۔ ایک ہے عملی بے ادبی۔ مثلا آپ نے فرمایا چہرہ ایسا بناؤ، ہم اگر چہرہ ایسا نہیں بناتے تو پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہم آپ کی بات کو نہیں مان رہے، ہم تو اپنے معاشرے کی بات کو مان رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگی؟ عملی بے ادبی ہو گئی، اور یہ گناہ ہے۔ آج ہمارا 95% جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہماری، وہ تقریباً اسی وجہ سے محبت رسول کی دعوت تو کرتی ہے لیکن عملی طور پر ادب و تعظیم سے خالی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ اب جو بندہ اس کا الٹ کرتا ہے، مونچھیں بڑھانا شروع کر دیتا ہے، داڑھی کو پست جو بالکل صاف کروا دیتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے محبت رسول کی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے۔ بھائی میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ یہ چیزیں ہیں بے ادبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پھر بے ادبی کی اور صورت یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہو، ایک بندہ آپ سے جو ہے وہ مخاطب ہو، آپ اس کی بات نہ سن رہے ہوں،
آپ ویڈیو گیم میں مصروف ہوں یا آپ جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، آپس میں ہنس رہے ہوں، جس طرح کلاس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پھر کیا ڈانٹ ٹپڑ پڑ جاتی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے بھائی جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہو تو کم از کم آپ کا بات سننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جس کے سامنے محبت رسول کی بات ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہو اور وہ بے توجہی سے بیٹھا ہو، ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، توجہ نہ کر کے بیٹھا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ عملی بے ادبی کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جو اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں محبت رسول کا دعویٰ تو کرتا ہوں، محبت رسول پر میری جان بھی قربان ہے، لیکن بھائی عملی طور پر میں کچھ کرنے کے بیڈ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، عملی طور پر نماز کے لیے جاننے کے تیار نہیں ہوں، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ منافقت ہو گئی۔ یہ بھی بے ادبی کی صورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی چیز کو ناپسندیدگی کے اظہار سے دیکھنا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کدو کے سبزی والے جو ہے وہ مثال دی تھی کہ وہ سبزی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب اگر ایک شخص نہیں کھانا چاہتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کا یہ جملہ ناپسندیدگی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی جو ہے وہ منسوب ہر چیز سے محبت ہوا کرتی ہے۔ ہمیں مدینہ سے محبت ہے، خاک مدینہ سے محبت ہے، روضہ رسول سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جو حدیث رسول پڑھاتا ہو ہم تو انہیں اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ دعوے تو ہم کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے جو ہے وہ گھریلو معاملات میں، اپنے نجی معاملات میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں ہم سنت رسول کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زبانی دعویٰ محبت رسول کا یہ منافقت ہی ہے نا، کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ تو بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ رسالت کی معمولی سی بے ادبی سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم نے شارٹ کوسچن نمبر 3 یہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، معمولی یا غیر معمولی یہ تو الگ بات ہے۔ معمولی چھوٹی سی بے ادبی بھی ہو تب بھی، اگر بڑی بے ادبی ہو تب بھی، مثلا جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں 3-4 ساتھی، آپ کے والد کے دوست آئے بیٹھے ہیں، آپ کے ابو کے جو ہے وہ دوست بیٹھے ہیں، کچھ آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، آپ کے ابو آپ کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ پانی یا چائے لاؤ، آپ کہتے ہیں نہیں ابو آپ ٹھہرو میں پانی نہیں لے آ سکتا، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اتنے بھرے بندوں میں آپ نے اپنے ابو کی بات کو ٹال دیا، اپنے ابو کی بات نہ مانی، تو یہ کیا ہو گئی؟ بے ادبی ہو گئی۔ پھر اس بے ادبی کا نقصان کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ یار بڑا بدتمیز بچہ ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، آپ بدتمیز بچہ بننا چاہتے ہیں یا تمیز والا؟ یقیناً ہر بچے کی خواہش ہوگی کہ میں تمیز والا بچہ بنوں۔ تو ہر مسلمان کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں محبت رسول کے ساتھ ساتھ تمیز والا مسلمان بنوں، عزت والا مسلمان بنوں۔ تو عزت والا مسلمان حقیقی طور پر وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کو اولیت دیتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی، قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کچھ گفتگو کرتے تھے، تو حکم ہوا کہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تھوڑا رکھو۔ اگر تمہاری آواز کی پک جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو پھر ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ضائع چلے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس روپے کی، پیسے کی جیب جو ہے وہ بھری ہوئی ہے،
لیکن جب آپ چیز خریدنے کے لیے جائیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا. تو بعین ہی اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بھی بے ادبی کرتا ہے اور پھر اس کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہو، اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع چلے جائیں، اور جب وہ ادھر پہنچے کل بروز قیامت تو کہا جائے گا تو نے تو ایک عمل بھی اچھا نہیں کیا. اب بھلا بتائیں کتنی شرمندگی ہوگی. بعین ہی بالکل اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے بے ادبی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ضائع چلے جاتے ہیں. تو اس کا جواب لکھیے. بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. آج ہم مسلمان کیوں دوسروں کے پریشر میں آئے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ منصب بارگاہ رسالت سے دوری کی وجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کویشچن ہمارا آخری کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کوشش بھی کرتا ہے، آپ کی صحیح اتباع بھی کرتا ہے، تو اس کا بینیفٹ اس کو کیا ملے گا؟ یہ ایک بڑا جو ہے وہ باریک سے سوال ہے کہ جو منصب رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ ٹھیک ہے جی. رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں، آپ سے وفا بھی کرتا ہوں، آپ کی عزت و توقیر بھی کرتا ہوں، آپ کے دین کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، مجھے کیا ریگارڈ ملے گا؟ تو وہ ریگارڈ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے. دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ کیا ہوگا؟ آخرت میں صلی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو بیٹا یہ 2 شارٹ کویشچن آپ نے پڑھے تھے. یہ شارٹ کویشچن ہیں لیکن ان کی وضاحت جو ہے یقین جانیے پورے 2-2 3-3 گھنٹے کی سپیچ جو ہے جو بن سکتی ہے ایک ایک جزو پہ. تو شارٹ کویشچن میں ہم لکھیں گے کہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور میں نے دنیا اور آخرت کا لفظ استعمال کیا. دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو سنت رسول پر پابند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی معاملے میں بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا اور کبھی کسی معاملے میں وہ دوسروں سے پیچھے نہیں رہ سکتا. اور آخرت میں تو آٹومیٹیکلی آخرت ہے ہی حضور کے غلاموں کی. آخرت میں کامیابی ہے کہ ضمانت جو ہے وہ محبت رسول ہے، پہچان مصطفیٰ ہے، عرفان مصطفیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا، چاہے وہ درود شریف کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل ہو، چاہے عملی طور پر آپ کی باتوں کو ماننے کے ذریعے سے ہو. تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب جو ہے انہیں نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں. بیٹا یہ چیزیں آپ نے لکھنی بھی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی ہے، اور کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا جو بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کہلائے یا جو ہے بے ادبی کا عنصر ہو. آپ یہ سمجھیں کہ ہماری کامیابی کا راز
محبت رسول میں ہے، ہماری کامیابی کا راز سنت مصطفیٰ میں ہے، ہماری کامیابی کا راز اطاعت مصطفیٰ میں ہے، ہماری کامیابی کا راز نصرت رسول میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ آپ نے کویشچن لکھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اپنے اس ٹاپک کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔